صدق اللہ العظیم۔ ذی قدر ذی وقار سامعین، امانت ایک ایسی نعمت ہے جس بندے کو نصیب ہو جاتی ہے اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے۔ جب امانت ختم ہو جائے، امانت داری ختم ہو جائے تو یاد رکھیے گا انسان خود بھی تباہ ہو جاتا ہے، معاشرے میں بھی تباہی پھیلتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امانت کے بارے میں بڑا عجیب جملہ فرمایا لا دین لمن لا امانت لہو۔ لوگوں، جس بندے میں امانت دیانت نہیں ہے اس بندے کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جس کے اندر بھی امانت داری نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب آج معاشرے میں ہر جگہ، ہر گھر، ہر محلہ حقدار کا لحاظ رکھے گا کہ بھائی میں جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہوں اس میں امانت کا مظاہرہ کروں تو یقیناً اپنے بڑے اور سینئرز کا وہ لحاظ رکھ کے اپنی باقاعدہ ڈیوٹی سر انجام دے گا۔ جس گھر میں رہ رہا ہے امانت داری کے ساتھ اگر کام لے گا تو ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرے گا، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرے گا کہ بھائی امانتاً دیانتاً درایتاً میں یہ ساری چیزیں میرا حق ہے ادا کرنا۔ اسی طرح اگر کوئی امانت کا مظاہرہ کرے، امانت داری کا، تو بھائیو یاد رکھیے گا وہ اللہ کے حقوق بھی پامال نہیں کرے گا۔ اس کا ایمان اور اس کی امانت داری یہ بات کہے گی کہ بھائی جس رب نے پیدا کیا ہے مجھے حق بنتا ہے کہ میں اس کا کہنا بھی مانوں۔ اگر امانت داری بندے میں موجود ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وفا کا دعوے دار اور وفا کی پوری کوشش کرتا ہے۔ لیکن بھائیو جب امانت بندے میں ختم ہو جائے تو پھر وہ معاشرے کے لیے ناسور اور معاشرے کے لیے انتہائی پریشانی کی علامت بن جاتا ہے۔ پھر وہ ہر کسی کا حق ادا نہیں کرتا، اس کا جہاں اپنا مطلب اور مقصد ہوتا ہے وہ مقصد پورا کرنے کے لیے تو حق ادا کرے گا لیکن اپنی ذمہ داری اور امانت دیانت کے ساتھ وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس امانت کا مظاہرہ نہ کرنے والے کی بھی دنیا برباد ہوگی اور جس کو ساتھ یہ امانت دیانت کا مظاہرہ نہیں کر رہا اس کا بھی نقصان کرے گا، اپنی آخرت بھی برباد کرے گا۔ مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں امانت داری کوئی نہیں ہے، لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ جس گھر میں کھایا جاتا ہے، جہاں کا نمک کھایا جاتا ہے اسی گھر میں لات ماری جاتی ہے، اسی گھر کی بیٹی بہن کی عزت پہ بری نظر رکھی جاتی ہے۔ یہ بے ایمانی، بدامانتی، خیانت اور جو ہے بددیانتی ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے اندر امانت کوئی نہیں ہے۔ امانت دیانت کا لحاظ اگر رکھیں ہم تو آج جتنے میں فساد ہیں یہ سارے ختم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرے نبی کا جو ارشاد ہے وہ یہی ہے کہ لا دین لمن لا امانت لہو۔ لوگوں، جس کی امانت نہیں ہے، جس کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کا دین کوئی نہیں ہے، اس کے دین کا اعتبار کوئی نہیں ہے۔ اس نماز کا کیا فائدہ ہے کہ جس نمازی کے اندر امانت داری کوئی نہیں ہے؟ اس روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے جس کے اندر امانت داری کوئی نہیں ہے؟ اس لیے آج ہمیں اس بات پر بھرپور توجہ دینا ہوگی کہ میں اور آپ ہم سب کے سب امانت دیانت کا مظاہرہ کریں، امانت داری سے ہر کام کریں تاکہ اللہ پاک
دنیا بھی ہماری بنا دے، دنیا کے اندر بھی افراتفری فتنہ فساد ختم ہو جائے اور آخرت بھی اللہ ہماری سنوار دے۔ اس لیے امانت دیانت کا مظاہرہ کرنا چاہیے نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں، توجہ سے، اللہ اکبر، 5واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت النساء ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، کس بات کا حکم دیا جا رہا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اپنی امانتیں امانت داری کے ساتھ اہل حق تک پہنچا دو۔ کیا مطلب؟ امانت دیانت ہے، یہ میرے پاس کوئی چیز ہے، فلاں بندے تک میں پہنچا دوں، میرا حق پہنچتا ہے، یہ امانت کا مظاہرہ ہے۔ اللہ کہتا ہے بندیوں یہ امانت سے کام لو اور اس کا حق اس تک پہنچا دو۔ اسی طرح والدین کے لیے اولاد کے ذمہ امانت ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے۔ اب یہ حق ہے تو حق پہنچائے، ماں باپ کی خدمت کرے۔ اسی طرح میرے بھائیوں دین کے جتنے بھی معاملات ہیں، دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں، ان کے اندر امانت دیانت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ خیانت کرنے والے کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا، اللہ کا رسول بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ پاک اسی لیے تو فرما رہے ہیں سورۃ النساء اور آیت نمبر 58 ہے، 58 نمبر دی آیت، ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اہل حق تک یعنی حقداروں تک ان کی امانتیں پہنچا دو۔ امانت بڑی نعمت ہے۔ سارے فطور، سارے پریشانیاں تب آتی ہیں جب امانت داری کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا۔ ڈیوٹی کرنے والے کے ذمے ہے 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے تو انہیں ڈیوٹی کرنی ہے اور یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اب وہ اس میں خیانت کرتا ہے، ٹائم پورا نہیں دیتا، تو ایسا بندہ امانت میں ڈنڈی مار رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا دین لمن لا امانت لہ، اور لوگوں اس بندے کا کوئی دین نہیں ہے جس کے اندر امانت داری موجود کوئی نہ ہو۔ اور امانت اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے قرآن مجید میں ایک مثال اور واقعہ سنا کر اس کی وضاحت کی ہے۔ توجہ کیجئے ذرا، 20ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا من اقصى المدينة وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين۔ واقعے کا ذرا بیک گراؤنڈ سنو نا، پھر سمجھ آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکلے، ایسے باہر 2 بندے لڑ رہے ہیں۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا بندہ ہے، دوسرا فرعون کی قوم قبطی خاندان کا بندہ ہے۔ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہی سامنے آئے، بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی،
موسیٰ آجا میری مدد کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگئے مدد کے لیے، ان کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن قبطی بندہ باز نہیں آ رہا تھا۔ چھڑاتے چھڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکہ فرعون کے قبیلے والے قبطی بندے کو لگا۔ جو ہی مکہ لگا، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ۔ موسیٰ علیہ السلام کا مکہ لگنے کی دیر تھی کہ بندہ مر گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے مکہ لگنے سے بندے کی روح نکل گئی۔ اور کیوں نہ نکلتی؟ ایک نبی کے اندر اللہ پاک نے 100 جنتی مردوں کے برابر طاقت ڈالی ہوتی ہے، اور ایک جنتی بندہ دنیا کے 100 مردوں کے برابر، دنیا کے 100 مردوں کے برابر اس کی طاقت ہوتی ہے۔ کتنے گنا زیادہ اللہ کے نبی کو اللہ نے طاقت دی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے مکہ مارا، بندے کی روح نکل گئی۔ اللہ کہتے ہیں فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، بندہ مر گیا۔ خیر اگلے دن ہوا، اگلے دن موسیٰ علیہ السلام ویسے باہر نکلے تو دیکھا پھر وہی بندہ لڑ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا وہی بندہ پھر لڑ رہا ہے کسی بندے سے۔ اس نے آواز دی موسیٰ علیہ السلام کو، یا موسیٰ تعال، اے موسیٰ آؤ نا ذرا میری مدد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، کل بھی تیری وجہ سے ایک بندہ مر گیا، آج پھر تیرا جھگڑا ہے، نت تیرے جھگڑے، روزانہ تیرے رولے ہوتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ دیکھا تو فوراً وہ بندہ ڈر گیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا ذہن میں آیا، کل وہ بندہ مر گیا موسیٰ کے مکے سے، آج میں کیسے بچ سکتا ہوں؟ اس نے ڈر کی وجہ سے کہا، کل بھی تو نے بندہ مارا، آج پھر مجھے مارنا چاہتا ہے۔ اس بات کرنے کی دیر تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ راز کھل گیا، اور پتہ چل گیا کہ اس بندے کا قتل یا وہ بندے کی موت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوئی ہے۔ خیر فرعون اور اس کے حواری جو وزیر مشیر تھے، انہوں نے مشورہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑو اور بدلے کے اندر اس کو قتل کر دو۔ اللہ کا قرآن اس کی نشاندہی کر رہا ہے، رجل من اقصى المدینہ یسعی، بستی کے ایک کنارے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، اے موسیٰ حکومت وقت نے فیصلہ کر لیا ہے، تمہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا کہ پکڑ کر قتل کر دو۔ اب یوں کرو، فخرج، اب اس علاقے سے نکل جاؤ، انی لک من الناصحین، اے موسیٰ یقین کیجئے میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، میری بات مان لیجئے اور اس علاقے سے آپ نکل جائیے۔ ہوا کیا؟ فخرج منها خائفا يترقب، حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کی وجہ سے اس علاقے سے نکل پڑے، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، دن میں بھی چلے، رات میں بھی چلے، کرتے کرتے علاقہ، اور وہ جس علاقے میں فرعون کی حکومت تھی وہ علاقہ جب ختم ہو گیا، اگلی آبادی نیا علاقہ سٹارٹ ہو گیا، نئے علاقے میں پہنچ گئے، بستی کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مدین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رخ کیا مدین کے علاقے کی طرف، مدین کے کنارے، بستی کے کنارے جا کر پہنچ گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا، قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ،
सबील। हजरत मूसा जब निकल रहे हैं तो कह रहे हैं असा रब्बी अय्यहदियनी सवा सबील, मेरा अल्लाह मेरी रहनुमाई भी फरमाएगा और मंज़िल मक़सूद तक भी मुझे पहुंचाएगा। नबी का तवक्कुल देखो, निकल रहे हैं, आगे कोई मंजिल का पता नहीं है कहां जा रहा हो। जैसे वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बाप ने कहा था वहजुरनी मलिया, निकल जा मेरे घर से, तो मूसा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलामुन अलैका सअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलने लगे तो अब्बा कहता है बेटा कहाँ का रुख है, कहाँ जाना चाहते हो? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं इला रब्बी, अपने रब की तरफ जा रहा हूँ, मेरा रब मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। इधर हजरत मूसा भी यही फरमा रहे हैं क्या सा रब्बी अय्यहदियनी सवा सबील, के लोगों सुनो मेरा रब मेरी रहनुमाई करेगा और मुझे मंजिल तक पहुंचा देगा। काश काश आज हमें भी अल्लाह पर भरोसा होता, आज हमें भी अल्लाह पर तवक्कुल होता। यकीन करो हमारी पोजीशन ये होती है, जेब में पैसे ना हो, घर में बैकअप पैसों का ना हो तो हम इंतहाई परेशान होते हैं, हाय मुसीबत आ गई तो मैं क्या करूंगा। अल्लाह पर भरोसा नहीं है। हालांकि यूं भी ज़हन बनाना चाहिए कि यार जिस अल्लाह ने मुझे पैसे नहीं दिए इस वक्त, वो अल्लाह मुझे मुसीबत में नहीं देगा। अल्लाह पर भरोसा करता, जो अगर मुसीबत करेगा तो इंतजाम भी खुद करेगा, लेकिन वो हमारे अंदर वो अल्लाह पर भरोसा और यकीन है ही कोई नहीं। हाँ जी, वो एक मैंने पोस्ट पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था अगर अल्लाह पर तवक्कुल सीखना चाहते हो तो परिंदों से तवक्कुल हासिल करो। तो परिंदों से तवक्कुल सीखो कि जिस वक्त ये शाम को लौट के वापस जाते हैं अपने लिए जखीरा नहीं करते, भाई बड़े बड़े कलोटे भर के रख देते हो, भाई ठीक है यार चलो 2-4 दिन नहीं उड़ सकेंगे तो इधर ही खाते रहेंगे। वो डेली सुबह निकलते हैं अल्लाह की आस पे, खा के शाम को वापस चले गए, अगले दिन नए सिरे से फिर नई मेहनत शुरू कर देते हैं। वो पोस्ट बड़ी जबरदस्ती मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि अगर तवक्कुल सीखना हो तो परिंदों से सीखो, अल्लाह के मखलूक से सीखो, लेकिन यहां मैं कहता हूं तवक्कुल सीखना हो तो अल्लाह के नबियों से सीखो। निकल रहे हैं, कहते हैं आसा रब्बी, मेरा रब मुझे अय्यहदियनी, मेरी रहनुमाई करेगा। हमें भी अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए, ठीक है ना जी। इसलिए उलमा ने लिखा है, तवज्जो से सुनो मेरी बात, उलमा ने लिखा है ये जो मेडिसिन हम लेते हैं, मेडिसिन किसी किस्म की भी है, टैबलेट है, इंजेक्शन है, कैप्सूल है, सिरप है, कोई भी है, जब हम मेडिसिन लेते हैं उस वक्त भरोसा इस पे ना हो, भरोसा अल्लाह पे हो और कहे कि या अल्लाह ये मेडिसिन और दवाइयां मैं ले रहा हूं, इनमें तू शिफा नहीं रखेगा तो मुझे शिफा नहीं मिलेगी। इस तरह ईमान और यकीन अल्लाह पे हो। इसी तरह दुनिया के जितने भी मामलात है अल्लाह पर भरोसा करो। सहाबा फरमाते हैं, तवज्जो से भरोसे की बात वैसे आगे ज़िमन में, मैंने तो अमानत की बात सुनानी है आपको। सहाबा इकराम फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारे के तरीका और इस्तिखारा का अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस तरह सिखाते थे जिस तरह कुरान की आयत सिखाई जाती है। इस्तिखारे का क्या मतलब है? इस्तिखारे का मतलब है अल्लाह से खैर तलब करना। आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आपको नहीं पता इसका असर, इसका रिजल्ट नेगेटिव है पॉजिटिव है, मेरे लिए फायदेमंद है नुकसानदेह है, आपको नहीं पता, आप बिल्कुल ऐसे यानी आंखें बंद करके उस काम के लिए आप छलांग लगाना चाहते हैं। जिस तरह कोई कारोबार शुरू करना है, बच्चियों को रिश्ते देने होते हैं, कहीं लेना होता है, इस तरह बेशुमार बंदे के जिंदगी के काम आते हैं, तो फरमाया कि इस मामले में इस्तिखारा करो। क्या मतलब? अल्लाह पर यकीन करके, अल्लाह पर भरोसा करके, तवक्कुल करके अल्लाह से दुआ मांगो, जो तरीका मेरे नबी ने सिखाया है। इस्तिखारे का तरीका तो आपको आता होगा, यकीनन आप मुसलमान हैं, मैं ये नहीं सोच सकता कि आपको पता नहीं, यकीनन आपको आता भी होगा और आप अपनी जरूरत के मुताबिक करते भी होंगे। ये देखिए, ये चीजें समझने वाली हैं। इसी वजह से मैंने महीने के 4 जुमों पर मुख्तलिफ मौजूआत रख दिए हैं। पहला जुमा तौहीद पर होता है ताकि अकीदे की इस्लाह हो, दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक होता है। पिछले जुमे हमने उम्मत के साथ नबी की शफकत का क्या आलम था मैंने बताया आपको।
ٹھیک ہے، وہ موضوع بھی سامنے آ گیا، نبی کے متعلق کافی ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آ رہی ہیں آپ کے سامنے۔ تیسرا جمعہ اس لیے آزادانہ چھوڑا ہے، پہلے میں نے رکھا تھا اسپیشل صرف صحابہ کے لیے، لیکن پھر میرے ذہن میں بعد میں آیا کہ نہیں یار باقی موضوعات بالکل رہ جائیں گے، تو یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے، تو اس لیے یہ چیزیں رکھی ہیں۔ آج کا جمعہ ہمارا تھا فری، تو اس میں کیا تھا، امانت کے بارے میں بیان کرنے میں کر رہا ہوں، لیکن استخارے کا طریقہ بتا دوں آپ کو، تب بتاتا ہوں جب اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ نہیں کہتا، توجہ سے میری بات سن لو، میں یہ نہیں کہتا میرے ساتھ وعدہ کرو، میرا مزاج نہیں ہے کہ میں آپ کو پابند کروں، لیکن میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ارادہ کرو، نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنے ہر موڑ پہ ہم استخارہ کریں گے، کرو گے انشاءاللہ۔ جب بھی آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی سٹیپ لینا چاہتے ہیں تو آپ استخارہ کرو، سنت طریقہ ہے۔ اب اس کے لیے جو ہمارے ہاں مشہور ہے نا، مشہور بات پہلے بتا رہا ہوں، طریقہ بعد میں بتاتا ہوں۔ مشہور کیا ہے؟ مشہور یہ ہے بھئی عشاء کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں، پھر پاک بستر پہ سونا ہے، سائیڈ سجیتے دائیں سائیڈ پہ کروٹ بدل کے سنت کے مطابق سونا ہے، باوضو سونا ہے۔ پھر آپ کو رات کو خواب کے اندر کوئی آ کے بتائے گا بھائی یوں کرو یا نہ کرو، اچھا پہلے دن اگر یہ رزلٹ نہ آئے، دوسرے دن یہی عمل پھر ریپیٹ کرو، تیسرے دن کرو، چوتھے دن کرو، حتیٰ کہ 7 دن یہ عمل کرو، 7 دن کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی نتیجہ اشارہ مل جائے گا۔ لہذا یہ استخارے کا طریقہ ہے، یہ طریقہ غلط ہے، کوئی نہیں ہے۔ مشہور یہ ہے نا، یہ انہوں پتہ ہے، انہوں پتہ ہو سی یہ نہیں ہے، یاد رکھو استخارہ دین بڑا سوکھا ہے، لیکن کچھ ٹکریل مولویوں نے، پیٹو مولویوں نے اس کو اوکھا کر دیا، اور کچھ تو اپنے لالچ میں آ کے نا آن لائن استخارہ کرا لو، سبحان اللہ، کچھ تو ایسے بھی ہیں نا، اللہ ہدایت۔ مسئلہ میرا ہے، کاروبار فرض کرو میں نے سٹارٹ کرنے، ٹینشن میری ہے، مولوی کو کیا پڑی ہے بھائی، آپ کی ٹینشن لے کے 2 نفل بھی پڑھے، ٹھیک ہے بھائی، پیسے کمانے ہیں یا اپنی پاپولیرٹی بنانی ہے، بہرحال یہ چیزیں سمجھیں، یہ خود کرنے کا کام ہے، کسی دوسرے سے نہیں، خود کرو۔ طریقہ کار کیا ہے؟ کسی وقت بھی دن میں جب بھی موقع ملے 2 نفل استخارہ کی نیت سے پڑھ لو، اور کیا مطلب ہے کہ یا اللہ میں 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں، آپ سے خیر اور بھلائی چاہتا ہوں۔ استخارے کا مطلب بھی یہی ہے، اللہ سے خیر مانگنا، بھلائی مانگنا، ٹھیک ہے۔ استخارے کے 2 نفل پڑھو کسی ٹائم بھی، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جس وقت اشراق کے ساتھ پڑھ لو، جب بھی ٹائم ملے 2 نفل پڑھ لو، یا اللہ تو میری رہنمائی فرما، اس کام میں میرے لیے نقصان ہے یا فائدہ ہے، میں کروں یا نہ کروں، یہ اس قسم کا۔ اس کے بعد رات کو ہر روز سنت کے مطابق سونا چاہیے، صرف استخارے کی رات کیوں بھائی، ہر روز سنت کے مطابق سونا چاہیے نا، صرف استخارے کی رات سنت نہیں، سنت کے مطابق سو، ہر روز سو، معمول میں سو، دعا مانگ کے سو، ویسے بھی ہر روز باوضو سونا چاہیے، باوضو سونا چاہیے، یہ سنت عمل ہے، ریگولر بیس پہ ہے، ہمیں اپنانے چاہیے، صرف استخارے کے دن کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، لہذا بندے کو چاہیے بندہ باوضو بھی سوئے روٹین میں ہر روز، اور جو ہے قبلہ رخ ہو کے یا دائیں طرف ہو کے جو ہے بندہ سوئے۔ اور اس رات کے اندر جو ہے انسان صبح جب اٹھے اس رات کے بعد انسان کا دل جو ہے اس کام کے کرنے یا نہ کرنے پر مطمئن ہو گیا ہوگا، بھئی یار ایک کام میرے واسطے بہتر ہے، میں نے کر گھرنا چاہیے، دل میں ایک دل کا ضمیر کا فیصلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آ جاتا ہے یار نہیں کر بھائی، انشاءاللہ خیر ہے، اللہ خیر کر سی، میں انشاءاللہ کر سکتا، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ دوسری پوزیشن بعض دفعہ یہ ہوتی ہے، نہیں یار نہیں، میرا دل ٹوٹ گیا، میں یہ نہیں کرتا کام، پہلے دن ہو جائے دل مطمئن، ٹھیک ہے، نہیں تو یہ عمل 7 دن ریپیٹ کر لو، کسی ٹائم بھی نفل پڑھ لو، اور رات کو دعا مانگ کے سو جاؤ اللہ سے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رہنمائی کر دے گا۔ بس یار اتنا سادہ سی بات ہے، سادہ سی بات ہے، بڑا اوکھا کر دیتے ہیں، بستر پاک ہوئے جی، 2 نفل پڑھ کے تے فوراً ستے ونجو جی، گل نہیں کرنی جی، یہ ہے وہ ہے، یہ سارے ہمارے جٹت الفقہ کے مسئلے ہیں، ٹھیک ہے۔ جٹت ایک فقہ ہوتی ہے دین کی، اور ایک ہوتی ہے جٹوں کی فقہ، یہ جٹت الفقہ کے مسئلے، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آئی؟ استخارہ سوکھا ہے نا، ان کرے سو انشاءاللہ جدہ میں کوئی موقع آسی، ہاں کیا کرنا چاہیے، سنت عمل ہے، اور گالے ہے کہ جس معاملے دے اندر اللہ رب العزت آپ رہنمائی چا کرے وقت نقصان دی تا گالی نہ رہی،
یہ نقصان ہو سیدھا، میرا رب تو آگے پیچھے سب کو جانتا ہے، میرا رب نقصان سے بچا لے گا، دل اس سے پھیر دے گا بندے کا، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا جی، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف جا رہے ہیں، ہوا کیا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، بستی کے کنارے پر موسیٰ علیہ السلام پہنچے۔ توجہ، موضوع کیا ہے؟ امانت۔ کیا موضوع ہے؟ امانت۔ امانت کا کتنا اعتبار ہوتا ہے، ہر معاشرہ امانت تحت ہے کہ بندے کے اندر امانت ہو۔ حدیث بھی سناتا ہوں آپ کے انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بستی کے کنارے پہ جا کے پہنچ گئے۔ تلقا مدین ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امتا من الناس، بستی کے کنارے پر ایک کنواں تھا، لوگ وہاں سے پانی بھر بھر کے اپنی ضروریات پوری کرتے تھے، جانوروں کو پلاتے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جب بستی کے کنارے پہ پہنچے، وجد علیہ امتا من الناس، لوگوں کا رش لگا ہوا تھا، اسی کنویں پر پانی پلا رہے ہیں، ایک ایک بوکا اور ڈول 70 بندے نکال کے کھینچ کے نکال کے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کنارے پہ بیٹھ گئے، ان کا کام دیکھنے لگ گئے، تماشا دیکھنے لگ گئے۔ اچانک نظر پڑی دو نوجوان لڑکیاں بکریاں ساتھ لے کر کنارے پہ کھڑی ہیں۔ حیا والی تھی تب کنارے پہ کھڑی تھی۔ اب ذرا جاؤ تو صحیح، شہروں کے اندر خاص طور پہ بازاروں میں، یقین کرو میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ سب کو اس بات کا پتہ ہوگا، مرد اپنے آپ کو بچائے تو بچائے، عورت بچنے کا نام نہیں لیتی، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاں، خود سائیڈ کرو، کندھا بچاؤ، کنارہ کرو، عورت بچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ حیا کی کمی اور حیا کا فقدان ہے۔ ہاں، اگر حیا ہوگا، یقین کرو یہ ہے تو معاشرے کی بات، لیکن چلو بات کر ہی دیتا ہوں۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا مرد نے موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانا ہے، یہ ان غیرت والا بندہ ہی، توجہ نہ، حیا والا، وہ کیا کرے گا؟ گھر والوں کو کنارے پہ کھڑا کرے گا، گھر والی بچی ہے یا بیوی ہے یا جو بھی عورت ہے، سائیڈ تھی منہ کر کے کھڑی ہو ویسی، ٹھیک ہے، سائیڈ پہ منہ پکڑ کے کھڑی ہوگی، یہ پیٹرول ڈلوا کے واپس آئے گا، اپنی ساتھ جو عورت ہے اس کو بیٹھا کے پھر جائے گا۔ ایک یہ انداز ہے، ناراض نہیں ہونا، مجھے نہیں پتا کسی کا کیا حال ہے، لیکن مجھے ایک یہ غلط عادت میری سمجھو، یہ ٹھیک سمجھو، میں جو بات میں مناسب سمجھتا ہوں میں کر ہی دیتا ہوں، کرنی چاہیے نا، اصلاح تب ہوتی ہے۔ اچھا، ایک یہ انداز ہے، دوسرا انداز یہ ہے کہ خامن صاحب یا بھائی صاحب اپنی بہن یا بیوی بچی کو ساتھ لے کے کھڑا ہے، اس نے کیا کیا؟ عورت کو کھڑا کیا، وہ موٹر سائیکل پہ پیٹرول ڈلوانے گیا، عورت بازار کی طرف، روڈ کی طرف منہ کر کے کھڑی ہے۔ یہ دوسرا انداز ہے، فرق ہے۔ پہلا انداز ہے عورت کا رخ بھی دوسری طرف ہے، جہاں سے بندے گزر ہے ادھر منہ نہیں کر رہی، دوسری طرف کھڑ رہی ہے ادھر منہ کر کے۔ دوسرا انداز ہے مرد نے عورت کو اتارا اور ادھر پیٹرول ڈلوایا، عورت راستے کی طرح منہ کر کے کھڑی ہے۔ تیسرا انداز ہے لاون دی تکلیف ہی نہیں کی تھی، نال بیٹھایا تے پیٹرول پویند ہے۔ میں اس کو حرام تو نہیں کہتا، حرام تو نہیں کہتا، لیکن غیرت کے خلاف ضرور کہتا ہوں۔ کیوں عائشہ ہے نا ایسی بات؟ غیرت کے خلاف ضرور کہتا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، دو عورتیں، بہت نوجوان لڑکیاں، دو شیزان نوجوان کنواری لڑکیاں ہیں، دونوں کنارے پہ کھڑی ہیں، سائیڈ پہ بالکل کنارہ لے کے کھڑی ہیں، مردوں کے ساتھ۔ توجہ،
मर्दों के साथ खालत मल्त भी नहीं हो रही, अंदर नहीं घुस गई। अजी लेडीज फर्स्ट हमारा पहला नंबर है, ये नहीं कर रही। कुरान कहता है किनारे पे खड़ी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो गैरत वाला बंदा ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बापर्दा औरतें खड़ी रही और मर्द काम सरंजाम देते रहे। क्यों खड़ी हैं भाई? नहीं होना चाहिए। ये तो हया का मुजस्मा होती हैं औरतें, इनको चाहिए मजबूरी से अगर निकली हैं तो फौरन अपना काम करके घर वापस चली जाएं। यही मंशा है ना नबी की। फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो खतबुकुमा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए और आके कहते हैं ओ नौजवानों लड़कियों माँ खतबुकुमा, क्यों खड़ी हो इधर? पूछ रहे हैं क्यों खड़ी हो इधर? आगे से वो क्या कहती हैं? कालता ला नस्की हत्ता युस्दिर अर्रिया। इसका मफहूम बयान करता हूं, फिर तर्जुमा करूंगा। तर्जुमा मफहूम सुनिएगा। दोनों लड़कियां कहने लगी जनाब हम गैरत वाले घराने की लड़कियां हैं। हाँ, हम गैरत वाले घराने की लड़कियां हैं। सुनो सवाल करने वाले, लानस की हत्ता युस्दिर अर्रिया, जब तक ये सारे मर्द अपना जानवरों को पानी पिलाने के बाद इस जगह से हट नहीं जाएंगे, उस वक्त तक हम कुएं के करीब ही नहीं जाएंगे। क्यों? गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि औरत और मर्द एक ही जगह पे जमा हो जाएं और दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, कंधे मार रहे हो। ये गैरत के खिलाफ होता है। खैर आगे फौरन एक और बात भी कह दी है जो मैंने मफहूम नहीं बयान किया। क्या? असा गैरत वाले घराने दिया बच्चियां, पहले मफहूम बयान किया ना मैंने, फिर उनका जुमला जिक्र किया, दूसरा जुमला मेरे मफहूम की अक्कासी करके कहता है। फरमाया कुरान क्या कहता है? काला तालन व अबूना शैखुन कबीर। ए सवाल करने वाले, ए न समझना कि हम कोई आजाद औरतें हैं, आउटिंग के लिए, पिकनिक के लिए या घूमने फिरने के लिए बाहर निकली है। नहीं नहीं, अपनी मर्जी से नहीं निकली। मसला ये है वाबूना शैखुन कबीर, हमारे वालिद मोहतरम इंतहाई बुजुर्ग और ज़ईफ है, वो इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कि बाहर आ सकें। ज़ईफ है, वो बाहर आ नहीं सकते। हमारा भाई है कोई नहीं, ये उज़र था जिसकी वजह से हम हया के घर आने वाली मजबूरी से बाहर आ गई। हाँ, पता नहीं हमारे माशरे की औरतें किसी ज़हन में क्या सोच के जाती होंगी बाजार में शॉपिंग करने, मुझे नहीं पता। और पता नहीं उनके खामद क्या सोचते होंगे, उनके बेटे और भाई क्या सोचते होंगे। भाई मेरी माँ या मेरी बहन या मेरी बीवी या मेरी बेटी क्यों गई है बाजार, मुझे नहीं पता। हर बंदा समझदार है, थोड़ा सा इस चीज को जगाना चाहिए, बेदार करना चाहिए। ठीक है ना जी? अल्लाह तवज्जो जी। वाबूना शैखुन कबीर, हमारा अब्बा जी बहुत बुजुर्ग आदमी है, वो चलने की उनकी ताकत नहीं है, हम मजबूरी से बाहर आई हैं। अच्छा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया? कहा तुम इधर ही खड़ी रहो, बकरियां मेरे हवाले करो। फसफा लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ले। हजरत मूसा ने बकरियां उनसे ली और लेकर कुएं पे चले गए। वहां जाकर जो पानी 70 बंदे इकट्ठे डोल निकाल रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हटो। और फिर क्या किया? अकेले मूसा अलैहिस्सलाम ने वो डोल पकड़ के खींचा और उन बच्चियों की जो बकरियां थी उनको पानी पिलाया। पानी पिलाकर वापस इला ज़िल्ले, उसी जगह पर छांव में बैठ गए जहां पहले बैठे थे। लोग हैरान हो गए,
بھائی ہم 70 بندے یہ ڈول کھینچتے ہیں، کیسا جوان ہے بھائی، ایک ہی بندہ آیا کھینچ کے پانی پلا کے کنارے ہو گیا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے فقال، جو ہی ان کو بکریاں حوالے کی، موسیٰ علیہ السلام نے چھاؤں پہ جا کے بیٹھ گئے، بیٹھے ہیں تنہائی میں بیٹھے ہیں، اور پھر کیا کیا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں فقیراں۔ عجیب دعا کی، اللہ سے دعا مانگنے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اکیلے بیٹھے ہیں چھاؤں کے اندر، اللہ سے دعا کر کے کہتے ہیں اللہ میں فقیر ہوں، میں فقیر ہوں، بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، میرے لیے کوئی کھانے کا بندوبست فرما۔ توجہ سے ایک عقیدے کی بات سمجھ لو، حضرت موسیٰ، یہ سورت کا نام سورۃ القصص، اور آیت نمبر 24، سورت قصص آیت نمبر 24 ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں انی فقیرن، اللہ میں فقیراں، یہی معنی ہے نا، اللہ میں فقیر ہوں۔ ادھر روکو 22واں پارہ دیکھو ذرا، وہاں پہ اللہ نے ایک اور بات کی ہے۔ سورت کا نام سورت فاطر ہے اور آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اور لوگو تم سب کے سب اللہ کے دربار کے فقیر ہو۔ دو چیزیں بتا دیں توجہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انی فقیرن، اللہ میں فقیر ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں سارے تم فقیر ہو۔ توجہ سے، توجہ سے، میرا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہوگا، اس روئے زمین پر نبیوں سے بڑی شان والا کوئی نہیں۔ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے نبیوں سے بڑی شان والا۔ جب اللہ کا نبی کہتا ہے اللہ میں فقیر ہوں، جب نبی فقیر ہے تو حضرت علی حجویری کیسے داتا بن گیا؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ جب حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ میں فقیر ہوں، تو نبی تو افضل حضرت علی حجویری ہو سکتا ہے؟ حضرت حجویری صاحب نبی سے افضل ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جب نبی کہتے ہیں میں فقیر ہوں تو حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کے لیے داتا کا لقب لگانا یہ کہاں جائز ہے؟ اللہ سچے دل سے گہرائیوں سے میری بات سن کے ذرا جواب دو۔ دیکھو ہم سارے فقیر ہیں، داتا اکیلا کون ہے؟ یہی ہمارا بیان ہے، ہمارا مقصود یہی ہوتا ہے۔ اصلاح کا موضوع ہو معاشرے کا تب بھی توحید کا پوائنٹ ہے تو ہم کبھی چھوڑتے نہیں ہیں، عقائد کی اصلاح کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں لازمی۔ اللہ ہم سب کو مرتے دم تک اسی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا جی چلو جی اپنے موضوع پہ، ٹائم گیا 5-7 منٹ رہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں انی فقیر، اللہ میں فقیر ہوں۔ اللہ کی مشیت جواب دیتی ہے سونیا تے اپنے فقر دا اظہار، تو نے اپنے فقر کا اظہار کیا ہے، تو نے کہا یا اللہ بھوک بڑی لگی ہے روٹی دے۔ اللہ نے جواب دیا سونیا میں روٹی بھی دوں گا، روٹی پکانے والی بھی دے دوں گا۔ اے ہوتا ہے داتا، جو یہ ہوتا ہے داتا جو بندے کی حاجات کو پورا کرے۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی تھے، نیک انسان تھے۔ اگر وہ داتا ہوتے تو یقین کرو ان کی اولاد کبھی یتیم نہ ہوتی، ان کی بیوی کبھی بیوہ نہ ہوتی، ان کا مال کبھی وراثت نہ بنتا۔ کیوں؟ وہ خود جب لوگوں کی جھولیاں بھر رہا ہے تو اپنے بچوں کی جھولیاں کیسے نہیں بھرے گا؟ لیکن ان کے بچے یتیم، عورت بیوہ، مال وراثت تب بنا کہ وہ بھی فقیر تھے۔ داتا اکیلا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ خیر دعا کی، تھوڑی دیر گزری، فجاءتہ احداہما،
तमशी अलस्तिया। तवज्जो जी, ये अमानत वाला मौजू पूरा नहीं होगा जो क्योंकि वाक़या लंबा चल पड़ा है। बस इसी को किसी किनारे तक पहुंचा के ना फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली मुलाकात में वाक़या पूरा कर देंगे। यो हमारा जो आज का टॉपिक है, मौजू है अमानत। ला दीन लिमन ला अमानत लहू, जिसकी अमानत नहीं है उसका दीन कोई नहीं है, मेरे नबी ने फरमाया। आज हम धक्के तब खा रहे हैं कि हमारे अंदर अमानतदारी कोई नहीं है। अगर अमानतदारी होती तो आज मैं अपनी ड्यूटी पूरी करता। जो जिस डिपार्टमेंट में है वो अपनी जिम्मेदारी से, अमानत दयानत से अपने काम पूरे करता। जो हुकूक उसके जिम्मे है वो अपने हुकूक अमानत के साथ अदा करता। अल्लाह का हक है इबादत, वो पूरा करता। माँ बाप का हक है खिदमत, वो पूरा करता। और इसके बाद अपने बीवी बच्चों के हुकूक है वो पूरे अदा करता, अमानत का मुजाहरा करता। लेकिन अमानत नहीं रही तो दीन खत्म हो गया। जब दीन खत्म हो गया इंसान दुनिया में भी जलील है, आखिरत में भी तबाह हो जाएगा। ये मेरा मौजू था। इसी अमानत के सिलसिले में ये वाक़या मैंने सुनाया है, इसका नतीजा निकालते हैं, फिर इंशाल्लाह टाइम पूरा हो जाएगा। तवज्जो जी। फजातो इहदाहुमा तमशी अलस्तिया, उन दोनों औरतों लड़कियों में से एक लड़की वापस दोबारा आ गई। बकरियां लेके चली गई थी, दोनों घर पहुंची और फिर क्या हुआ, वापस आ गई दोबारा और आके कहती हैं इन्ना भी अल्लाह पाका। जब वो लड़की आ रही थी वापस उसी मर्द हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कैसे आ रही थी, अल्लाह ने उसकी इज्जत पे आबरू पे पहरे दे के फरमाया अलस्तिया, ओ लोगो मैं तुम्हें बताऊं हया का मुजस्मा बन के आ रही थी। बेहयाई की झलक भी नहीं थी, हया का पैकर, हया का मुजस्मा बन के आ रही थी। अकीदा सुन लो, क्योंकि ये कुरान में यही बताता है। आगे जाके इसी लड़की से निकाह हो गया था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, आगे तफसील बताता हूं। तो मसला यहाँ पे सुन लो, अल्लाह के जितने भी नबी गुजरे हैं, जितने भी नबी गुजरे हैं, किसी नबी की औरत बेहया नहीं गुजरी। याद रखो, किसी नबी की औरत बदकारा नहीं थी, किसी नबी की औरत बेहया नहीं थी। एक मसला ज़हन में आ गया, सुन लो। ये कई मौलवियों ने भी बयान किया है और कई किताबों में भी ये चीज़ है, तवज्जो से ये क्लियर कर लो। लोग कहते हैं जी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिस औरत ने वरगलाने की कोशिश की थी, ज़लीखा नामी औरत, और फिर उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जेल से वापस आए थे और बाद में उसी ज़लीखा से उनका निकाह हो गया था, ये पक्का झूठ है। हमारा ईमान है कि नबी की बीवी बदकार औरत, ज़लीखा तो वो बदकारा थी, उसने तो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बेहयाई का पूरा दिल में वो काम तज लिया था, उसने करना था। ये तो अल्लाह ने बचा लिया। तो बदकारा औरत नबी के घर में ज़ौजियत में आ जाए, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। अब ये औरत है, सफूरा इसका नाम था, मुफस्सिरीन ने लिखा। तो ये औरत कैसी है, अल्लाह इसके हया की गवाहियां दे रहा है। जिसके हया की गारंटियां रब दे दे, बात ही खत्म हो गई है। अल्लाह कहता है अलस्तिया, हया के साथ आ रही है। कालत, और आके फौरन कहती है इन्ना अभी यदों का, जनाब मेरे अब्बा जी आपको बुला रहे हैं। ये भी हया वाली बात वजाहत कर दी। भाई कोई गलत ख्याल यानी नबी के ज़हन में तो नहीं आ सकता, वाकया सुनने वाले के ज़हन में आ सकता है। भाई यार उसने क्यों बुलाया था, उसने नहीं बुलाया था। कहती है इन्ना अभी यदऊ का, मेरा अब्बा जी तुम्हें बुला रहा है। क्यों? लियजज़िया का अजरमा सकई तलना, ताकि मेरा अब्बा तुम्हें ये जो तूने हमें पानी पिला दिया बकरियों को, इसका उजरत और बदला तुम्हें दे दे। खैर चलते चलते फलम्मा जाहू वक़स्सा अलैहिल क़सस, मूसा अलैहिस्सलाम चले गए, वहां जाके मुलाकात हुई उन लड़कियों के बाप से। मन अंता, आप कौन है जनाब? कहते हैं जनाब मैं अल्लाह का नबी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम।
اور لڑکیوں کا باپ اللہ کا نبی شعیب علیہ السلام تھے. کہتے ہیں جی انا شعیب علیہ السلام، میں شعیب علیہ السلام. ومن انت، آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں جی انا موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام ہوں. وقص علیہ القصص، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ واقعہ بتایا. یوں بندہ مارا گیا تھا مکے سے، سنے نا آپ نے ابھی واقعہ، مکے سے بندہ مارا گیا تھا، میرے خلاف اس طرح پلان بنا، میں وہاں سے بھاگ کے آ گیا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا لا تخف، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. نجوت من القوم الظالمین. جناب فرعون کی حکومت کا جو دائرہ کار ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے. جہاں اس کی حکومت نہیں چلتی، اس کی حکومت سے اب آپ باہر ہو گئے، آپ ظالم قوم سے بچ کے آ گئے. خیر بادشاہتیں ہوئی، بیٹھایا. ایک لڑکی کہنے لگی ان دو میں سے، وہ جو گئی تھی نا، وہ گئی تھی، وہی کہنے لگی قالت احداہما یا ابت استاجرو ان خیر من استاجرت القوی الامین. اسی امین کے لفظ کے لیے میں نے واقعہ آپ کو سنایا ہے، توجہ کرو. کہنے لگی قالت احداہما، ایک لڑکی، یا ابت، اے میرے ابا جی، استاجر ہو، اس سے بندے نو، اسی بندے کو اپنے پاس خدمت پہ، ملازمت پہ رکھ لو. اچھا توجہ سنو. کیوں؟ بھائی تو تھا کوئی نہیں، بابا جی بزرگوں کے تھے حضرت شعیب علیہ السلام، اور باہر مجبوری کے تحت جانا پڑتا تھا. تو بیٹی نے حیا کا لحاظ رکھتے ہوئے کہا ابا جی اے بندے کو آپ جو ہے اپنے پاس ملازم رکھ لو، اور یہ کم از کم آپ کے کام کر دے گا، اور ہمیں بھی پھر باہر نکلنا نہیں پڑے گا. تو کہتی ہے یا بات استاجرو ان خیر من استاجرت القوی الامین. کیوں؟ اس واسطے اجرت پر اس بندے کو رکھا جاتا ہے. اسیں ویندے ہیں نا مزدور لین، بھائی کام کرانا ہے، اسٹیشن پہ جو پوائنٹ بنے ہوتے ہیں جہاں سے مزدور آتے ہیں کام کرنے والے، تو وہاں پہ جا کے کیا بندہ دیکھتا ہے؟ یار کچھ تگڑا ہوئے، اینے بھی گھنٹے بعد ہو دی ٹھس ہو جائے تھے، کام ہی نہ ہوئے پورا دن، تگڑا ہوئے کوئی کو پورا دن مستری کے ساتھ نبھا سکے. ہم دیکھتے ہیں نا، جوان بھی ہو، تگڑا بھی ہو، کوئی ایکسپرٹ بھی ہو، ماہر بھی ہو، ہم بھی تلاش کرتے ہیں. تو قرآن بھی یہی بات بتا رہا ہے کہ مزدوری پر اس بندے کو رکھو جس کے اندر دو صفتیں ہوں. کون سی؟ ان خیر من استاجرت القوی الامین. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بندہ اس کام کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، کام کی سکت بھی ہو، اس میں طاقت بھی رکھتا ہو. قوی الامین. نمبر دو، طاقت ہوئے تے دھوکے باز ہوئے، ایو جا مزدور بھی نہیں رکھنا. کیو جا ہوئے الامین، امانت دار بھی ہو. ابا جی مزدور کے دو اوصاف ہوتے ہیں، ایک طاقت والا ہونا، دوسرا امانت والا ہونا. ابا جی مجھے اللہ کی قسم ہے اس جوان میں یہ دونوں صفتیں میں نے دیکھی ہیں. کیسے؟ جو بات ختم کروں، ٹائم ہو رہا ہے. کہتے ان خیر من استاجرت القوی الامین. ابا جی اس میں نے دونوں کمال دیکھے ہیں، یہ قوی بھی ہے، طاقت والا بھی ہے. کیسے پتا چلا؟ 70 بندے ڈول کھینچ کے نکال رہے تھے پانی کا. جب یہ پانی پلانے گیا، اس نے سب کو سائیڈ پہ کر کے ایک ہاتھ سے کھینچا، پانی پلا دیا. پتا چل گیا بڑی طاقت والا ہے. جس کام پہ بھی اگر یہ مامور ہو جائے اپنا کام بخوبی کر لے گا. پہلی صفت بھی اس میں پائی جاتی ہے. نمبر 2 الامین. ابا جی دوسرا وصف میں نے اس میں دیکھا ہے، یہ بڑا امانت دار ہے، بڑی امانت والا ہے. کیسے؟ جب ہم دو اکیلی کھڑی تھی، جب یہ ہمارے پاس آیا، آکے کہتا ماں خطبکو، ماں کیوں کھڑی ہو یہاں پہ؟ ابا جی اللہ کی قسم ہے اس نے آنکھ اٹھا کر بھی ہماری طرف نہیں دیکھا.
मतलब ये हुआ गैरत के मामले में बड़ा अमानतदार है, इज्जत के मामले में बड़ा अमीन है, अमानतदार है। ते मजदूर के औसाफ भी दो होने चाहिए, वो उस काम का अहल भी हो और अमानत दयानत का मुजाहरा भी करे। इधर लड़की क्या कहती है, अब्बा जी इन्ना खैर मन इस्ताजरतल कवियुल अमीन। अब्बा जी ये बड़ा अमीन भी है, बड़ा कवि भी है, इसी को इस्ताजर हो, इसी को मजदूरी पे यहां पे रख लो। खैर एक और जुमला सुनो यार, ये भी हमारा ईमान है कि नबियों से ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं होता। सबका ईमान है ना अल्हम्दुलिल्लाह, नबियों से ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं होता। शुएब अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं, क्या किया, अब गैर जवान है, इसको घर में रखना है, घर में रखना है। अब ऐसा हल निकाला जाए, यानी एक तो ये है ना वो अल्लाह के नबी थे, मासूम थे, वो बात तो क्लियर है, शक वाली बात ही कोई नहीं है। वैसे मैं अपने तौर पे कह रहा हूं भाई घर में ऐसा मुलाजिम हो जिससे इज्जत लुटने का खतरा ना हो। मैं नबी की बात नहीं कर रहा, दोबारा अर्ज कर रहा हूं, मैं नबी की बात नहीं कर रहा, वैसे बता रहा हूं कि घर में ऐसा मुलाजिम रखा जाए जिससे इज्जत नीलाम होने का खतरा ना हो। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम भी समझदार थे, उनको पता था जब इतने हालात से गुजर के ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, यकीनन इसको खाने की भी ज़रूरत है और अपनी औरत की भी ज़रूरत है। अल्लाह के नबी शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या किया, फरमाया इन्नी उरीदु अन उनकिहका इहदबनतैया हातैन अला अन ताजुरनी समानिया हिजज। मैं तो इरादा करता हूँ भाई अपनी एक बेटी का निकाह ए हजरत मूसा आपसे करा दूं, आप मेरे दामाद भी बन जाओगे, ठीक है, घर में भी सुकून से रह सकोगे, आपको एक घर भी मिल जाएगा, बीवी भी मिल जाएगी, खाना भी मिल जाएगा और जॉब भी मिल जाएगी, काम भी मिल जाएगा। अच्छा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया जनाब आपको हमने यहाँ पे रखना तो है, आपके साथ में अपनी बेटी का निकाह भी करना चाहता हूँ, आप अल्लाह के नबी हैं तो मैं करना चाहता हूँ। अच्छा ये बताइएगा हक महर क्या होगा, पता ना तो हक महर लाजमी है। जितने भी बड़े बैठे हो नौजवान जिन्होंने करनी है उनको तो मैं कहूंगा भाई एट द स्पॉट मौके पे दे दिया करो, मौके पे जहाँ कारी साहब मौलवी साहब ने कहा पढ़ा रहे होते हैं ना, ए भाई जिम्मेदारी 5000 10,000 जे रकम ले लो मेरे तरफों दे दो, टेंशन फ्री हो के जाओ, ठीक है, तो जेरे हंडाई पिंडाई दो तो आधा के जो जिन्होंने दे रखा है अपनी अजवाज को वो तो हो गया क्लियर। ते जे आखा ना तू हकमार घिनसी, बात समझो जरा, मेरा ये मसला है, बस मैंने हंसी में थोड़ा सा कर दिया, मसला समझ लो। बंदा कहे ना भाई तू घिनसी हकमार, तो आखिर नहीं मैं तो ना गिन दी। फतवा इसी पर है, ये हकमार अदा नहीं हुआ, ये माफ नहीं होता। जब तक हक महर की जो चीज आपकी तय है वो उसकी हथेली पे रखो, बीबी ए तेरा हक महर है, उस तो बाद वो वापस का एक दफा उसकी मिल्कियत में आ जाए, कब्जे में आ जाए। क्यों मौलाना हफीजुल्लाह साहब ऐसे ही है ना, कब्जे में आ जाए, जब उसकी मिल्कियत में आ जाए फिर उसके बाद वो आपको कहती है जी ये हुन मेरी तरफ तेन गिफ्ट है, या मैंने तुम्हें हिबा किया, या मैंने माफ किया, फिर तो ठीक है, हाँ इन यार माफ कराइया दो तो देवने ने, चाहे जितनी उम्र ही हो गई है इसमें कोई हरज नहीं है। आज जाके ना हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं हमारी चाचियों को जाके बताओ बे तेरा हक रिया बता, ठीक है। मैंने ना एक जगह बयान किया तो उसमें हक महर की बात आ गई, तो मैंने बयान किया, बयान के बाद एक बुजुर्ग आ गया, 70 साल उसकी उम्र थी, बयान के बाद आके मिला, कहते हैं जी मैं बीवी को कोई नहीं दिता थी, हुण फौत हो गई है, हुण के कर। तो बहरहाल उसको तो मसला बताया। अब आपके पास जो है ना जिनकी अज़वाज वो तो दो, और जिनकी खुदा ना खास्ता चली गई हैं और हकमार नहीं दिया, मौलाना हफीजुल्लाह साहब है, उनसे डिटेल से मसला पूछ लेना, वो आपको तफसील से बता देंगे। बहरहाल माफ कोई नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम को फिर वो तय हुआ आपस में उजरत पे इतने साल आपने मजदूरी करनी होगी, ये बात हो गई सारी तफसील। मुख्तसर ये है, मैंने ये वाक़या सुनाया क्यों है, कुरान कहता है कि मन इन्ना खैरा मन इस्ताजरतल कवियुल अमीन, कि उजरत पर वो बंदा रखो जिसमें दो सिफतें हो, एक वो कवि हो ताकत वाला और दूसरा वो अमानतदार हो। क्यों? मेरे नबी ने फरमाया ला दीन लिमल्ला अमानत लहू, जिसके अंदर अमानत कोई नहीं है उसका दीन कोई नहीं है। आज हमारे अंदर
فساد فتنے پریشانیاں اسی وجہ سے ہے کہ میں جس فیلڈ میں ہوں اس میں امانت کا مظاہرہ نہیں کرتا، آپ جس فیلڈ میں ہیں اس میں امانت دیانت کا مظاہرہ نہیں کرتے، نتیجہ یہ نکلتا ہے فتنہ فساد، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد ہو جائے۔ اس لیے کوشش کرو امانت دیانت کا مظاہرہ کرو، ٹھیک ہے نا جی؟ انشاءاللہ اس موضوع کو اگلے مہینے مکمل کریں گے، زندگی رہی تو اللہ